اسلام کی روح سے عورت جاب کر سکتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن مرد و عورت کا اس طرح کا اختلاط ہونا کہ اس میں پردہ وائلیٹ ہو اور ایک چھپی دوستی والا معاملہ چلنے کے چانسز ہو، اس کو اسلام بالکل پسند نہیں کرتا۔ باقی جو آپ نے کہا کہ بال کھول کر یا اس طریقے سے چہرے کو کھول کر، تو اسلام میں تو اس کی اجازت نہیں ہے جی۔ اب یہاں پر غور کرتے جائیے گا، میں بیچ میں سے کچھ آپ کو چیزیں یہاں پر ایک دو اٹیچ کروں گا۔ وسیع تر مواد جو ہے وہ میرے خیال سے آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں گے نا تو لاکھوں کی تعداد میں آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی، اور روز کے روز ہر روز اپلوڈ ہو رہی ہیں۔ اسکول، کالج، یونیورسٹیوں والے، مدارس والے اپنا ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہ اپلوڈ کر رہے ہیں۔ تو پردے کی بات کر رہے ہیں حضرت کے وائلیٹ نہ ہو، تو یہاں پر تو پردے کو جناب ظلم و ستم بتایا جاتا ہے، دقیانوسی اور پرانے خیالات سے تعبیر کیا جاتا ہے، بلکہ ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ پردے کو کہا جاتا ہے۔ حجاب کے اندر معاملات ہونے چاہیے، لیکن عورت کام کر سکتی ہے معاشرے کام میں، تو کرے نا جی، ٹیچنگ کی فیلڈ میں جائے، گائنی کی فیلڈ میں ہم تو پریفر کرتے ہیں۔ میں نے تو اپنی بیٹی کو خود میڈیکل رکھوایا ہوا ہے۔ ساتھیو، یہ بندہ دینی حوالے سے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور بہت بڑا اپنے آپ کو دینی سکولر بھی کہتا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو، مسیحا بھی کہتا ہے، اور بڑے حقائق جانتا ہے اور بتاتا ہے، لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹ ہوتی ہے اس کی۔ مگر اس بیچارے کو آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آ سکی کہ جو میڈیکل کالجز ہیں ان کے اندر ہوتا کیا ہے، اور اس نے اپنی شہزادی بیٹی کو بھی وہاں پر داخل کروا رکھا ہے اور اس کو ایڈمیشن دلوا رکھا ہے۔ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ یہ جو کچھ بیان کر رہا ہے معاملات وہاں پر اس کے برعکس ہیں، اور بہرحال اب میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ بس یہی کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ بیچارہ اپنے آپ کو اس نے کمرے میں بند رکھا ہوا ہے، اور باہر کے ماحول کا اس کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور کس طرح سے ہماری عزتیں جو ہے اپنا دامن وہ داغدار کروا رہی ہیں۔ اس بیچارے کو پتہ ہی خبر ہی نہیں ہے۔ اب جب خود وہ کمرے میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو کیا خبر ہوگی کہ اس کے گھر کے حالات کیا ہوں گے، اور بیٹی وہاں پر میڈیکل کالج میں کیا کچھ کر رہی ہے۔ حالانکہ سورج وہ چڑھا ہوا ہے ہمارے سر پہ، چمک رہا ہے، مگر اس بیچارے کو دکھائی نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خود کمرے میں قید ہے، تو اس کو دکھائی کیسے دے سکتا ہے یار؟ کہ اس فیلڈ میں جائیں، اور ضرورت ہے۔ دیکھیں، وہ اسٹرانچ قسم کے کنزرویٹو نیچر کے علماء جو بچیوں کی تعلیم کے خلاف ہیں، اسلام نہیں خلاف، وہ پرسنلی خود خلاف ہیں۔ اچھا، اس بندے سے کوئی پوچھے کہ بھئی اسلام تعلیم کے خلاف نہیں ہے، تو جس تعلیم کے حق میں ہے وہ تعلیم کون سی ہے؟ کیا وہ غیروں کے شانہ بشانہ چلنے کی تعلیم ہے؟ بہن بیٹی کو بے پردہ رکھنے کی تعلیم ہے؟ فلمیں، گانے، باجے، ڈرامے یہ دکھانے کی مطلب تعلیم ہے؟ ہاکی، کرکٹ، فٹ بال ٹیم، یہ سارا کچھ جو آج پورے معاشرے میں ہر جگہ عورت پہنچ چکی ہے، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے پہنچی ہے؟ یار اس جہل کو کوئی بتائے یار، کوئی تو اس کا ساتھی جو اس کے قریبی ہو بتائے اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر میں ٹھہرنے کا حکم فرمایا ہے کہ وہ گھروں میں قرار پکڑیں، اور مرد جو ہے نا ان کے ذمے ہے نفقے کی ذمہ داری کہ وہ اس کے اخراجات پورے کرے، اور پورے کر سکتا ہے تو پھر نکاح کرے، نہیں تو روزے رکھے۔ تو یار یہ جاہل کے طرح کے لوگ یہ کیوں اپنی مطلب دقیانوسی سوچ کو اور کافروں کی مرضی کے مطابق اسلام کا جو رخ پیش کر رہے ہیں؟ یہ تو مطلب ان کو باہر نکلنا چاہیے۔ یہ کمروں میں بیٹھ کے قوم کو برباد کر رہے ہیں یار، خدا را ان کو، اگر کوئی ساتھی میری بات سن رہا ہے تو ان کو کہے کہ باہر نکلیں اور کسی علماء حق کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھیں، اور وہاں سے پھر دین سیکھے، معاملات کو سیکھے، تاکہ امت مسلمہ اپنا کھویا ہوا مقام و مرتبہ پھر سے حاصل کرے۔ جب ان کی بیویوں کی پریگنینسی کی ڈلیوری کا وقت آتا ہے، اس وقت وہ گائناکالوجسٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ٹاپ کا، مرد ہے یا عورت؟ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی پریفریبلی ہم نے عورت سے یہ سارے معاملات لے کے چلنا۔ آج کل یہ کس طرح کے جاہل سیکولر اور دقیانوسی ذہن کی ملکیت کے لوگ جو ہیں وہ قوم کے رہبر بن چکے ہیں، کہ جن کو آج تک اس بات کا ادراک نہیں ہو سکا کہ جس ملک میں، جس دنیا کے خطے میں یہ رہتا ہے،
وہاں پر تو پانی والے کولر کے ساتھ جو گلاس ہے اس کو سنگلی کے ساتھ باندھا گیا ہوتا ہے کہ وہ چوری نہ ہو جائے، ایک بے جان چیز، تو جاندار چیز جو ہے کیا وہ محفوظ رہ جائے گی؟ یار یہ کس طرح کا جاہل بندہ ہے یار یہ ہے. بس وہی بات ہے نا، خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے. کہ گائناکولوجسٹ جو عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ کس طرح کی ہیں، وہ کس طرح بنتی ہیں، کیا ان کے معاملات ہوتے ہیں، ان کے اندر کس طرح کی سرگرمیاں ہوتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں، اس بیچارے کو کچھ پتہ نہیں ہے. کاش یہ اپنے کمرے سے نکلے اور تھوڑا سا تازہ آب و ہوا میں سانس لے اور جا کے ارد گرد دیکھیں کہ ملک جو دنیا جو ہے وہ کہاں تک پہنچ چکی ہے یار. تو آپ تو عورت کی تعلیم کے خلاف تھے، تو آج عورت کہاں سے آئے گی؟ تو پھر ان ماں باپ کو سلام ہے جنہوں نے اس معاشرے سے ٹکر لے کر اپنی بچیوں کو میڈیکل کی تعلیم دلوائی. یقیناً جن والدین نے تعلیم دلوائی ہے وہ بالکل تمہاری طرح کے ہی ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ مسلمان عزتیں چھپاتے ہیں، دکھاتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اور مسلمانوں کی عزتیں اسی وقت محفوظ رہ سکتی ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرتی ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. تو اب تم جس طرف لے کے جا رہے ہو قوم کو، ظاہر ہے تم نے اپنی بچی کو میڈیکل میں داخل کروایا ہوا ہے، تو دوسروں کو کیوں نہیں داخل کرواؤ گے؟ اوہو یار یہ بہت گمبھیر معاملہ ہے بھائی. یہ تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو تو جو تمہارا جی چاہے کرو. یہ بس بندہ جو ہے یہ بالکل فارغ ہو چکا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ماحول معاشرہ کہاں تک پہنچ چکا ہے. اور بابا جب اسلام کے اندر، شرع شریف کے اندر اس چیز کی اجازت ہے کہ عورت بقدر ضرورت مرد کو چیک اپ کروا سکتی ہے، تو اس میں پھر عورتوں کے تم بضد ہو گھروں سے باہر نکال کے عزتیں برباد کروانے کے حوالے سے کہ وہ بھی پڑھیں، اور ساری دنیا جو ڈاکٹر بن رہی ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کو کہ بندہ پوچھے کیا اسکول کالج یونیورسٹیوں میں صرف ڈاکٹر ہی بنایا جاتا ہے یا کچھ اور بھی وہاں سے بن کے نکلا جاتا ہے؟ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ کوئی ادارہ ایسا نہیں بچا جہاں آج مسلمان کی عزت نہیں پہنچ چکی. اور جو میڈیکل کالج یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو، اس کو ککھ پتہ نہیں ہے. اور آج الحمدللہ پاکستان کے جتنے بڑے شہر ہیں، ایون اب تو گاؤں ایریا میں بھی آپ کو فیمیل گائناکولوجسٹ اویلیبل ہے. اللہ کا شکر ہے. اس بندے کی جہالت سے اندازہ یہیں سے لگا لیجئے. وہ کہتا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ گاؤں میں بھی اب گائناکولوجسٹ جو ہے نا وہ دستیاب ہے. یار یہ کون سا دین کا پرچار یہ بندہ کر رہا ہے؟ سمجھ سے باہر ہے کہ جہاں پر عزتیں لٹ رہی ہیں، بے پردگی، بے حیائی، بغیرتی، فحاشی اور یعنی جہاں سے پنپ رہی ہے، اور لڑکیاں کیسے بنتی ہیں، میٹرک کیسے کرتی ہیں، پھر آگے کیسے نکلتی ہیں، بڑھتی ہیں، ان کو پتہ ہی ککھ نہیں یار بیچارے کو. یہ تو بہت ہی جاہل سا بندہ ہے. مجھے لگتا ہے اس کو نا ایک بار چکر لگوانا چاہیے پورے ملک کا، اور گلی گلی محلے محلے ہو کیا رہا ہے اس کو پتہ ہی ککھ نہیں ہے. اور شکر ادا کر رہا ہے کہ اب تو گاؤں میں بھی گائناکولوجسٹ پہنچ گئی ہے. ہوئے ہوئے یار کیا بنے گا یار. گلشن کی تباہی کو ایک ہی الو کافی تھا. سر اس سے بڑا اور ثبوت کیا چاہیے اس اسلام کی روح سے آپ کو ملتا ہے؟ غزوہ بدر میں خواتین نے مرہم پٹی کی. جی وہ اس طرح کے کام نرسنگ کے یہ سارے کرنے ہیں. بالکل. یہاں پر پھر یہ نام نہاد لوگوں کی رہنمائی کرنے والا، دینی حوالے سے اپنے آپ کو سیکولر کہنے والا، اس بیچارے کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی صحابیہ نے غیر محرم کی مرہم پٹی نہیں کی. تمام ان کے اپنے محرم رشتے تھے، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا شوہر، کسی کا بیٹا، کوئی بھی غیر محرم سے انہوں نے مرہم پٹی نہیں کروائی اور نہ انہوں نے کی صحابیات نے. دوسری بات یہ کہ یہ سارے معاملات پردے کے احکامات نازل ہونے سے پہلے کے ہیں. ان جاہلوں کو، ان دین دشمن عناصر ہی کہوں گا میں ان لوگوں کو، کاش یہ قوم کو بتلائیں کہ یہ تمام معاملات تب ہوئے جب ابھی پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے.
پردے سے پہلے کی باتیں ہیں، اور وہ بھی پردے سے پہلے کی بھی جو باتیں ہیں وہ اپنے محرم جو حضرات تھے ان کی مرم پٹیاں انہوں نے اگر کی بھی ہوں گی تو اس طرح ہوا معاملہ۔ اور دوسرا یہ کہ وہ پردہ نازل ہونے کے بعد پھر کوئی بات اس طرح کی بندہ بتلائے نا تو سمجھ میں آتی ہے بات۔ تو یہ بس چونکہ وہ فرنگی ذہنیت، ان کی سوچ فکر کافروں کے ساتھ جڑ چکی ہے، تو بہت مشکل ہے قوم کو حقائق بتائیں اور قوم کو راہ حق پہ لے کر چلیں۔ جب جن کی اپنی بیٹیاں وہ میڈیکل میں داخلہ لے کے وہ بغلے مار رہا ہے تو وہ دوسری مسلمان بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی کیا پرواہ کرے گا۔